بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس طرح کہ کل آپ سن رہے تھے کہ قرآن پاک کیا ہے، قرآن پاک کے کیا معجزات ہیں اور قرآن پاک میں کیا کیا کس طرح کی آیات ہیں، بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ چونکہ قرآن پاک یہ ہے رب ذوالجلال دی طرف اتاری ہوئی شے اور یہ آئی ہے وحی دے ذریعے، ٹھیک ہے جی، وحی جن آپ وحی آخد ہیں، اصل لفظ عربی دا وحی تے ہن اس دے لحاظ نال کہ وحی آیا کہ کسے بندے تے بھی اتر سکتی ہے یا اس واسطے کوئی بندے خاص ہیں، یہ دے بارے عقیدہ نمبر 13 وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیڑی نبوت والی وحی ہوندی ہے وہ انبیاء واسطے خاص ہے، نبیاں واسطے خاص ہے۔ تے اگر کوئی بندہ غیر نبی واسطے نو مننے کہ کوئی بندہ آکھے کہ دعویٰ کرے کہ میرے اتر رب ذوالجلال کی طرف وحی اتر دیے، وہ نبوت دا دعویٰ نہ بھی کرے، کچھ لوگ ہیں نا جہالت نال آکھدے نے میرے اتر رب دی طرف وحی آندی ہے، تے فرمایا کہ جیڑا اینو غیر نبی واسطے مننے وہ دائرہ اسلام تو نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وحی اے نبوت دا خاص ہے، نبوت دے نال ہی متصف، یعنی نبوت جڑا بندہ نبی ہے نا جی او دے اتے نبوت والی وحی اتر دیے جے کسے ہور دے اتے نہیں اتر سکتی۔ لہٰذا نبی علیہ السلام نو کسے نبی نو خواب دے وچ بھی کوئی شے وکھائی جاندی تے او بھی وحی ہوندی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نو مطلب خواب وچ وکھایا گیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، آپ دے بیٹے نو آکھیا کہ میں تینوں خواب وچ ذبح کردا پیا، تے اے بھی خواب جڑا ایک رب ذوالجلال کی طرف وحی آئی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب آیا، آپ نے آپ دے والد نو دسیا کہ میں ویکھیا رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں ویکھیا کہ 11 ستارے مینوں سجدہ کردے پین۔ اے جڑی وحی ہے اے بھی رب ذوالجلال کی طرف آئی تا خواب، لیکن حقیقت وچ کیا ہے جی وحی ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ اس طرح دا دعویٰ کرے کہ او دے اتے وحی آندی ہے رب ذوالجلال کی طرف، نبوت دا دعویٰ نہ بھی کرے، تے الشفاء شریف ایک مستند کتاب ہے، او دے وچ فرمایا گیا کہ فہؤلاء کلہم کفار مکذبون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماندے ہیں کہ اگرچہ نبوت دا وہ بندہ دعویٰ نہ بھی کرے پھر بھی آکھے نا کہ رب دی طرف میرے اتے وحی اتر دیے، تے فرمایا کہ وہ بندہ جھوٹا ہے، وہ حضور علیہ السلام نو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا کہ میں ختم نبوت دا سہرا میں پا کے آیا، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا، جو تو نبی نہیں آنا تو پھر وحی کتوں آسی۔ لہٰذا کوئی بندہ اگر آخدا میرے اتنے وحی اتر دیے تو وہ بندہ جھوٹا ہے، وہ حضور دی تکذیب کرتا پیا، حضور نو جھٹلا رہا ہے، تو جڑا حضور نو جھٹلا بھی وہ دائرہ اسلام میں کوئی شاید تعلق رہندا ہے۔ اس وجہ تو نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں، یعنی خواب ہوئے یا پھر فرشتہ لے کے آوے نبی علیہ السلام دے ہوتے، کسے نبی دے ہوتے، کسے پیغمبر دے ہوتے آن علی جڑی وحی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ ولی دے دل دے وچ بعض اوقات ستے ہویاں یا جاگدے ہویاں کوئی بات پا دیتی جاندی ہے، اینو الہام آکھدے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کسے نبی دے اوتے فرشتہ لے کے آوے یا پھر انہوں نے خواب وچ وکھائی جاوے تو انہوں کی آکھدیں دی وحی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر کسے ولی دے دل دے وچ کوئی شے پا دیتی جاندی ہے سوتے ہویاں یا جاگدے ہویاں تے انہوں آکھدیں الہام، انہوں کیا آکھدیں جی الہام۔ تو او دے بارے رب ذوالجلال نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا، باقاعدہ قرآن پاک دے وچ بھی اس چیز دی صراحت ہے، اور مرقات ایک مستند کتاب ہے، او دے وچ فرمایا کہ والالہام لغتاً الابلاغ، کہ الہام دا معنی ہے رب ذوالجلال دا کسے دے دل دے وچ کوئی شے پا دینا، کوئی شے پہنچا دینا، ٹھیک ہے جی۔
تے یہ چیز ہوگی الہام. پہلی کہ آئی جڑی نبی دے اتنے اترے یا پھر انہوں خواب دے وچ وکھایا جاوے وہ ہوندی ہے وحی. لیکن کسی ولی دے اتنے جڑی آوے وہ دل دے وچ پا دیتی جاوے ستے ہوئے یا جاگدے ہوئے انہوں آخدن الہام. تے ایک وہ وحی ہوندی ہے شیطانی طرفوں القاء ہوندا ہے. کوئی شے بندے دے دل وچ پائی جاندی ہے تے اے جادوگراں دے اوتے تے کافراں دے اوتے فساق واسطے یعنی شیطان ڈالدا ہے. کیونکہ رب ذوالجلال شاہ فرمانا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. رب فرمانا ہے کہ اساں شیطان دے کچھ دوست بھی بنائے نے. ہر نبی واسطے ایک دشمن ہوندا ہے. ہر نبی دا ہر زمانے کوئی نہ کوئی کیا ہوندا جی دشمن. وہ جڑا دشمن ہوندا نا او دے دل دے وچ جڑی وحی آندی ہے نا مطلب ہے کہ رب ذوالجلال نے لفظ وحی نال تعبیر کیتا ہے یعنی اینو اساں القاء آکھاں گے. کیا آکھاں گے جی القاء یعنی شیطان دی طرف انہاں دے سینے 'چ پایا جاندا ہے تے اونوں القاء آکھدے نے. پہلی جڑی چیز ہے وہ وحی ہے, دوسری الہام ہے تے تیسری کی ہے جی القاء. تے القاء من جانب شیطان یعنی شیطان دی طرفوں انہاں دے دل دے وچ وہ شے پا دتی جاندی ہے. اس تو بعد عقیدہ نمبر 14. عقیدہ نمبر 14 ہے کہ کوئی بندہ اگر نبی بندا ہے آیا کہ وہ زیادہ عمل کرن دی وجہ تو بن جاندا ہے, زیادہ عبادتاں ریاضتاں کرن دی وجہ تو بن جاندا ہے. فرمایا نہیں, نبوت کسبی شے کوئی نہیں. کسبی آخدن کمائی ہوئی شے. نبوت ایسی شے نہیں ہے کہ بندہ اینو کما سکے زیادہ عبادتاں کر کے ریاضتاں کر کے بندہ حاصل کر لے نہ, بلکہ رب ذوالجلال دی رضا ہے. رب ذوالجلال جنوں مرضی عطا کر دے. ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اسے منصب عظیم کے قابل بناتا ہے. رب ذوالجلال شاہ فرمانا واللہ یعلم انک, بلکہ قرآن پاک دے وچ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی. رب جے دے اتے احسان کردا ہے جنوں چاہندا ہے نا کہ وہ رب ذوالجلال دا نبی بنے, رب ذوالجلال دا رسول بنے, رب ذوالجلال انہوں ہی نبوت عطا کر دیندا. لہذا کوئی بندہ عبادتاں کر کے ریاضتاں کر کے انہوں کما نہیں سکدا. لہذا رب ذوالجلال اسے بندے نوں ہی نبوت عطا کردا جڑا اس منصب دے لائق ہوئے, جو نبوت دے حاصل ہون تو پہلے بھی ہر قسم دے بری چیزاں تو پاک ہوئے اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے, اور اپنے نسب و جسم و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو. اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے. کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی. یعنی رب ذوالجلال نبیوں نوں بناتا ہے کہ جڑیاں تمام نفرت والیاں چیزاں تو پاک ہوئے. بندے جیڑی شے نوں بھی نفرت والا ویکھدے نا کسے بندے دے وچ بھی تے نبی انہاں چیزاں تو پاک ہوندا ہے. تے نبی دی ہر حرکت, ہر سکنات, ہر فعل, ہر قول انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہوندا ہے جے دے نال بھی لوگ کسے شے تو نفرت کرن. تے نبی علیہ السلام جیڑا بھی نبی بندا رب ذوالجلال جنوں بناوندا ہے او دی عقل کامل ہوندی ہے, جے دی عقل تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکدا. کوئی بھی حکیم ہوے, کتنا وڈا فلسفی ہوے, او دی عقل اتھوں تک جا ہی نہیں سکتی جتھوں تک نبی دی عقل ہوندی ہے. اس وجہ رب ذوالجلال فرماندا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ زیادہ جاندا ہے کہ انہیں آپ دی رسالت نو کتھے رکھنا ہے, کس بندے نو آپ دی رسالت نال نوازنا ہے, کس بندے نو نبوت عطا کرنی ہے. اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اے اللہ تعالیٰ دا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جنوں چاہے عطا کر دے. تے رب ذوالجلال دا فضل بہت وڈا ہے. لہذا جدوں اے پتہ چل گیا کہ نبوت کسبی شے کوئی نہیں, یعنی کمائی ہوئی شے کوئی نہیں کہ بندہ انہوں کما سکے. لہذا کوئی بندہ اگر آخدا ہے کہ بندہ عبادت ریاضت کر کے نبی دے درجے تک پہنچ جاتا ہے یا نبی دے درجے تو بھی اتنے چلا جانا ہے, معاذ اللہ. کچھ لوگ اے لکھ گئے غلطی کر گئے, ٹھیک ہے نا جی. کچھ لوگ یہ بھی لکھ گئے کہ کچھ بندے آپ دے عمل دی وجہ تو, آپ دے کردار دی وجہ تو, چنگے زیادہ عمل کرن دی وجہ تو نبی تو بھی ود جاندے ہیں, معاذ اللہ. تے جیڑا بندہ اس طرح کرے, اس طرح آکھے, وہ بندہ دائرہ اسلام وچ نہیں رہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ نبی دے اوتے کسی اور نوں فضیلت دے دینا, کسی دا درجہ نبی تو ودا دینا, یہ کتھوں دا اسلام ہے. اور عقیدہ نمبر 15, جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ بھی کافر ہے. یہ خلاصہ یہ ہے کہ نبی جڑا ہے نا جنہوں رب ذوالجلال نے اپنا نبی بنایا ہے وہ ہمیشہ نبی راسی. جس ٹائم تو نبوت انہوں ملی ہے نا اس ٹائم تو لے کے قیامت تک اور قیامت تو بعد تک جتنے معاملے وہ رب ذوالجلال دے علم وچ نبی ہے. اگرچہ وہ نبوت مطلب ہے کہ وہ دور ختم ہو جاتا ہے, نبوت دا
دور ختم ہو جاتا ہے، وہ دین دا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے انہاں سارے نو مننا ساڈے تے فرض ہے۔ جویں حضور علیہ السلام نو اساں مندے ہیں نا، ایویں انہاں دا احترام بھی ضروری ہے، انہاں دے بارے بھی اسی کسی قسم دی گل نہیں کر سکتے۔ ہاں اسلام تے ایمان جڑا اساں لے آئے حضور علیہ السلام دے اوتے، انہاں دے اوتے بھی ہے، لیکن شریعت اساں کہ نہیں مندے ہیں جن دے اساں امتی ہیں، وہ بھی ساڈے واسطے محترم ہیں، ساڈے واسطے قابل عزت ہیں، کیونکہ رب دے نبی ہیں، تے اس تو وڈی عزت والی گل کی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا کوئی بھی نبی جدو نبوت دے منصب دے اوتے فائز ہو جاتا ہے تو انہوں پھر ہٹایا نہیں جاتا، جویں کچھ بندے معزول ہو جاندے نا، مطلب ہے کہ کوئی جاگیردار بنے، کسی نو حاکم مقرر کر دیتا گیا، کوئی گورنر ہے، کوئی صدر ہے، پھر انہوں معزول کر دیتا جاتا ہے، تو نبوت دے وچ معزول ہی کوئی نہیں، نبوت دے اتوں کسی نو ہٹایا نہیں جاتا۔ لہذا کوئی بندہ نبوت دا زوال سمجھے کہ مطلب فلاں بندہ جڑا ہے فلاں نبی، وہ نبی ہے ہی فلاں وقت دے وچ، لیکن بعد رب ذوالجلال نے انہوں نبوت والے منصب تو معزول کر دیتا ہے، یہ چیز جائز کوئی نہیں۔ لہذا جڑا یہ چیز کرے یا جڑا بندہ آکھے وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ گلاں کہ جنیاں سانوں مطلب ہے کہ آپ دیاں گلاں دے وچ آپ دے جدو اساں کلام کرتے ہیں ایک دوسرے نال بحث مباحثہ کدی ہو جاتا ہے تو غلطی نال ساڈے منہ چ کچھ چیزاں نکل بھی جانیاں، یہ سمجھان دا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ساڈے ذہن دے وچوں ساڈے دماغ دے وچ یہ چیز بہ جاوے کہ اساں کیڑی ذات واسطے کیڑے الفاظ استعمال کرنے تاکہ